الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جمعے میں ہم قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں۔ ضرورت کے تحت ناغہ آ جاتا ہے، بہرحال حالات کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اور گزشتہ قسط ہم نے یہاں تک پڑھی تھی کہ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا تھا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ یہاں تک وہ قسط ہماری رک گئی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ اب اس ترتیب کے لحاظ سے تو ہمیں چاہیے تھا کہ اب اس کے بعد ہم اگلا سبق دہرائیں، لیکن قصہ درمیان میں ایک ایسا آیا کہ جو اس سے پہلے کی قسط تھی وہ پہلے تو گم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی، خیر ڈھونڈتے رہے، پھر وہ ملی کوئی مہینے دو کے بعد جا کے، شاید 1.5 مہینہ لگ گیا۔ تو جب اس کو سنا تو اس میں آواز ہی نہیں تھی، تصویر ہے آواز نہیں ہے، تو بیانات میں اصل تو ہے آواز، تصاویر کو تو خیر بہرحال تعویل کے ذریعے لے لیا گیا، ورنہ اصل تو ہوتی ہے آواز، اور تقاریر کی آواز پر کبھی بحث نہیں رہتی، تصاویر پر بحث ہوتی ہے۔ تو خالی تصاویر کو کیا کرنا ہے؟ تو
اب سوچا کہ ہم آگے چلیں، تو بہرحال ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ قصص الانبیاء علیہم السلام کے جو دروس ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، وہ حضرت آدم سے حضرت یوسف علیہ السلام تک جہاں تک ہم نے پڑھا ہے وہ قسط وار چلے ہیں، اور میرے خیال میں وہ تقریباً جو ہیں وہ 84 اقساط میں محفوظ ہوا ہے ابھی تک۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ قسط نمبر 83 جو ہے وہ نہ رہے تو پھر بات تو ایک عجیب سی لگتی ہے، تو اس کو دوہرا لیا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بھی تجربہ ہو، میرا اپنا تجربہ یہ ہے، یا اکابر سے بھی ہم نے سنا، جو بیان ایک بار ہو جائے وہ دوبارے پھر ہوتا نہیں۔ آدمی کوشش بھی کرے تو بہرحال ایک تکلف سا محسوس ہوتا ہے، لیکن چلیں ضرورت کے تحت اس کو تھوڑا سا دوہرا دیتے ہیں۔ اور تکرار جو ہوتی ہے نا، ایک لفظ ہے ٹکرار اور ایک لفظ ہے تکرار۔ تکرار یہ بھی بسا اوقات طبیعتیں برداشت نہیں کرتی، اسی طرح تکرار بھی کبھی کبھی طبیعت پر بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں تکرار کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ضرورت کے تحت، اس لیے تھوڑا سا میں بھی برداشت کروں گا اور تھوڑا سا آپ حضرات بھی برداشت کر لیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جو اسباق ہمارے کھو گئے، وہ درس ہمارا اس آیت کے حوالے سے تھا، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اسی پر ہی تھوڑی سی ہم بات عرض کریں گے، 15 منٹ ہی ہیں، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قسط میں یا ایک درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ کلام پاک کی یہ آیت سب سے مشکل ترین آیت، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یہ حضرت یوسف کے واقعات میں ہیں اور اس مقام پر ہے جہاں ہم نے وہ قسط پڑھی تھی جو کھو گئی۔ بات یوں ہے کہ اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں زلیخا کا واقعہ بیان کیا گیا قرآن پاک میں، وہ کچھ ہم نے پہلے پڑھا اور کچھ ہم نے پڑھا بھی، اور آئندہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق دی تو پڑھیں گے۔ اس ہی پارے میں یہ آیت آتی ہے اور سورہ یوسف ہی میں آتی ہے، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربہ۔ اس آیت کے معنی کو، تفسیر کو سمجھو۔ اس آیت میں ایک لفظ 2 بار آیا ہے، غور سے دھیان سے میری بات سننا، یہ درس ہی ہوگا، کوئی تقریر نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یہاں پر یہ آیت پوری ہوتی ہے۔ اس میں کون سا لفظ 2 بار آیا ہے؟ ہم۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، یہ لفظ اس ایک آیت میں 2 بار آیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات سنیں، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں سال پہلے ایک فیصلہ کیا تھا دلائل کی روشنی میں کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، قرآن پاک کی جو فصاحت ہے، قرآن پاک کی جو بلاغت ہے، جو قرآن کا امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک لفظ اللہ ذوالجلال والاکرام اگر لاتے ہیں اور دوسرا لفظ اگر وہی معنی رکھتا ہے اور اس کا کوئی اور دوسرا معنی نہیں ہے، وہی معنی ہے جو پہلے ہے، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام بغیر ضرورت کے اپنے کلام میں وہ لفظ دوبارے نہیں لاتے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ قرآن پاک کا
یہ اسلوب رہا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی قاسم العلوم والخیرات کی بات بتا رہا ہوں، چونکہ شخصیت بڑی ہے اس لیے بات بڑی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جب حضرت کے زمانے میں حضرت نے ایک جگہ تقریر فرمائی، تو کچھ حضرات کو تھوڑا سا جو میری طرح ہوں گے ان کا تھوڑا سا یہ اظہار ہوا کہ جی حضرت کی تقریر اتنی مشکل ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس زمانے میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنا جو ہے نا وہ شاہین، جو علم کا شاہین ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا نیچی پرواز کرو۔ تو وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، تھوڑا سا آپ کو بھی جاگ کے سمجھنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، ایک لفظ اگر قرآن پاک اپنے کلام میں لاتے ہیں اور دوبارہ اگر اس لفظ کا وہی معنی ہے جو پہلے آ گیا، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی شان یہ ہے بلا ضرورت اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں وہ لفظ دوبارہ نہیں لاتے۔ اب اس ایک آیت کے اندر اللہ کے کلام میں یہ ایک لفظ دو بار آ رہا ہے، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا۔ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں دونوں جگہ اس لفظ کا ایک ہی معنی ہے تو کیا یہ تکرار نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ چلیں چھوڑیں، اب آپ سمجھیں ہی نہیں تو مخواہ مخواہ کیا جان کھپاؤں اس پر، چلیں آگے۔ ہم معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کا معنی ہے فکر، اس کا معنی ہے ارادہ۔ کیا معنی ہے؟ ارادہ۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا۔ قرآن کہہ رہا ہے زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے بھی ارادہ کیا۔ مولانا امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ کی اتباع میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو ارادہ زلیخا نے کیا تھا اسی کام کا وہی ارادہ یوسف نے بھی کیا تھا علیہ السلام؟ یہی بات تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ایک ہی معنی ہے اس لفظ کا دونوں جگہ، تو پھر یہ قرآن میں تکرار آ رہا ہے بغیر وجہ بغیر سبب کے، اور یہ پھر فصاحت و بلاغت کے خلاف بنتا ہے۔ ہاں بات تبھی جچتی ہے کہ زلیخا کے ارادے کو الگ مانا جائے اور حضرت یوسف کے ارادے کو الگ۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے، حضرت نے لکھا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ لفظ اکیلا نویکلا کر کے لا رہے ہیں اور زلیخا کے لیے الگ سے لا رہے ہیں، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام دونوں کو ایک لفظ میں جمع فرما سکتے تھے اپنے کلام میں۔ کیسے؟ حضرت نے لکھا وَلَقَدْ حَمَّا۔ یہ عربی کا ایسا لفظ ہے کہ اس میں دونوں آ سکتے تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا وہی ارادہ تھا نعوذ باللہ جو زلیخا کا تھا، تو وَلَقَدْ حَمَّا کہ دونوں نے ارادہ کیا، بات پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ نے جب وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ زلیخا کے ارادے کو الگ سے بیان فرمایا، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف کے ارادے کو الگ بیان فرمایا، تو پتہ چلتا ہے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کی شان کے اعتبار سے کہ زلیخا کا ارادہ کچھ اور تھا، یوسف علیہ السلام کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اور وہ ارادہ کیا تھا؟ آگے سنیں۔ زلیخا کا ارادہ یہ تھا میں یوسف کو پالوں، جبکہ زلیخا کو اس مقام پر حضرت یوسف کو پانے کا کوئی حق، وہ شادی شدہ عورت تھی، اس کو کیا حق تھا؟ اور حضرت یوسف کا ارادہ کس چیز کا تھا؟ حضرت یوسف کا ارادہ یہ تھا کہ میں زلیخا کے اس غلط اور ناپاک ارادے سے بچ جاؤں، میں اس گناہ میں نہ پڑوں۔ اب اس پر قرینہ سوال ہوا، قرینہ کیا ہے؟ تو مدرس حرم نے فرمایا، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ قرینہ حضرت یوسف کا بھاگنا ہے، جو اس پر صاف دلیل ہے کہ زلیخا پکڑنا چاہتی ہے اور یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، جس شخص نے یہ لکھا ہے کہ جو ارادہ زلیخا نے کیا تھا وہی ارادہ یوسف علیہ السلام نے بھی کیا تھا، لیکن آگے برہان رب دیکھی تو بچ گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ہم ان جملوں کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔
یہ اہل سنت کا اور اہل اسلام کا انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہے کہ خدا کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پر شرعی دلائل تو قائم ہیں ہی ہیں، اس پر عقلی دلائل بھی قائم ہیں۔ ان عقلی دلائل میں سے ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر خدا کے نبی اللہ نہ کریں گناہوں سے معصوم نہ ہوں اور گنہگار ہوں، تو پھر خدا کے نبی جو خدا سے پیغام پا کے لوگوں کو دیتے ہیں ان پر بھروسہ کیسے کریں گے ہم؟ یہ حضرت کی بات صحیح ہے یا نہیں؟ بولو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات سنیں، وہ بھی چلتے چلتے یاد آئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے، دیواریں سب بعد میں دیکھیے گا، یہ تو یہی ہے، بیان ابھی 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور اس حوالے کو مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب معارف القرآن میں لائے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے ایک دفعہ کشفی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھیں کشفی حالت کس کو کہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ سمجھ بھی جائیں، میں سب کی تو نہیں بات کر سکتا، البتہ اشارہ کر دیتا ہوں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی ایک کتاب ہے آثار الاحسان، اس کی پہلی جلد میں علامہ خالد محمود صاحب نے کشف کے 5 درجے لکھے ہیں، لیکن اب ظاہر بات ہے سب کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ ذرا سا ایک حصے کا عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت نے لکھا ہے کشف ایک ایسا عالم ہوتا ہے کہ اس جہان کے شخص پر اس دوسرے جہان کا پردہ اٹھتا ہے، لیکن کب اٹھتا ہے؟ تب اٹھتا ہے جب جس کے لیے خدا چاہتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور اس کی مثالیں دینے کے لیے حضرت نے بات کو قریب کرنے کے لیے کئی مثالیں دی ہیں، اور وہ ایک تو بڑی عام فہم ہے، وہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرشتے اس جہان کے ہیں یا نہیں؟ خدا کے فرشتے جو مخلوق ہے یہ اس جہان کے رہنے والے ہیں، لیکن اس جہان میں بھی آتے جاتے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ بلکہ یاد رکھیں حدیث شریف کی روشنی میں فرمایا گیا کم از کم ایک کے ساتھ 2 تو موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان جہاں 100 ہوں تو ملائکہ کم از کم 200 ہوں گے، اور جہاں انسان 200 ہوں تو ملائکہ کم از کم 400 ہوں گے، لیکن یہ مخلوق اس جہان کی ہے، لیکن خدا کے اذن سے اس جہان میں آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کئی برگزیدہ شخصیتوں کو وہ نظر بھی آئے ہیں، وہ ملے بھی ہیں۔ حضرت مریم کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ حضرت خبیب کی ہوئی یا نہیں؟ بلکہ یہ تو خدا کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ملائکہ کے ہاتھوں سے پھل پائے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشف ایک خاص عالم ہے جو خدا کے خاص بندوں کو خدا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب اتنی سی بات عرض کر دی، باقی آپ بہرحال میرے حال میں اتنی باریکیوں میں آپ پڑھیں بھی نہیں اور آپ پڑھیں گے بھی نہیں۔ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ اچھا خیر، حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری کشفی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ حضرت قرآن پاک میں جہاں یہ آیت آتی ہے آپ کے واقعات میں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ، تو ایک ہی لفظ زلیخا کے لیے بھی آیا ہے، ایک ہی لفظ آپ کے لیے بھی آیا ہے، تو لفظ میں اشتراک ہے، تو بات ذرا الجھتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لفظ میں ظاہری اشتراک ہے، معنی کے لحاظ سے اشتراک نہیں ہے۔ زلیخا کا اپنا ارادہ تھا، میرا اپنا ارادہ تھا۔ حضرت نے فرمایا حضرت آپ کا کیا ارادہ تھا؟ فرمایا بھائی زلیخا کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے حاصل کرے، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں خدا کو حاصل کروں، سبحان اللہ، اس لیے میں بھاگا وہاں سے۔ چلتے چلتے ایک بات یاد آئی، وہ بھی سنیں۔
مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا؟ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا آپ کو جملہ سنا رہا ہوں. ہم نے تو حضرت کو نہیں دیکھا، ظاہر ہے کہ حضرت کو اس دنیا سے گئے تقریباً 90 سال ہو گئے ہیں، لیکن مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ جن کے شاگرد تھے، بلکہ ایسے شاگرد تھے کہ اپنے استاد کے عاشق تھے. مولانا بدر عالم میرٹھی کی بات کر رہا ہوں میں رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ترجمان سنہ لکھی تھی. یہ مولانا بدر عالم میرٹھی یہ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے اور خود مولانا انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے. اسی لیے حضرت چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے ہمیں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی ایسی ایسی باتیں پہنچی جو عام کتابوں میں لکھی بھی نہیں، لیکن روایت کے طریقے جہاں سفینوں سے چلے ہیں تو وہاں سینوں سے بھی چلے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اب آپ اور ہم اس دور میں داخل ہوئے ہیں کہ سفینوں کی طرف ہماری نظر جاتے ہیں، سینوں کی طرف سے ہم انکار کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے. بہرحال جو بات سنا رہا تھا، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا، حضرت کا یہ جملہ سنے، حضرت نے فرمایا میں نے جب اللہ کی عنایت سے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی، پھر میں نے دوبارہ اس کتاب کو نہیں پڑھا. خدا کی عنایت سے وہ کتاب میرے ذہن میں محفوظ رہتی تھی. البتہ اگلی بات سنیں، حضرت نے فرمایا البتہ 2 کتابیں ایسی تھیں جن کو پھر میں نے دوبارہ پڑھا. پوری کتاب دونوں صرف 2 کتابیں ایسی تھیں جن کو از اول تا آخر میں نے دوبارہ پڑھا، اور یہ دوبارہ پڑھنے کا کارن مرزا غلام احمد قادیانی تھا. آپ کہیں گے یہاں پر اس بات کا کیا مطلب یہ ہوا؟ وہ جو 2 کتابیں حضرت نے دوبارہ پڑھی تھیں ان میں سے ایک کا نام تھا مسند احمد ابن حنبل، اور یہ علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی احادیث کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی اس کے حوالے دیتا تھا. اب جب تک پوری کتاب آپ کے سامنے ہو کبھی کبھی آپ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. مرزا قادیانی پہ کیسے اعتبار کریں گے بولو؟ اچھا، دوسری کتاب فتوحات مکیہ، حضرت نے فرمایا یہ دوسری کتاب تھی جو میں نے مسند احمد ابن حنبل کے بعد پڑھی. اور سچ سے آپ تو شاید ان راہوں کے نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، لیکن یہ آج کے زمانے میں مسند احمد ابن حنبل آج کے زمانے میں مبوب ہے، لیکن حضرت کے زمانے میں یہ مبوب نہیں تھی. اب آپ خود سوچیں کہ ایک انسان کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی. دوسری کتاب حضرت نے فرمایا میں نے فتوحات مکیہ کو پڑھا، اس لیے کہ وہ حوالے دیتا تھا فتوحات مکیہ کے، اور یہ فتوحات مکیہ یہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی. یہیں سے یہ بات یاد آئی مجھے. خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. واقعہ قابل رشک لوگ تھے، واقعہ قابل یادگار لوگ تھے. اور اس لیے مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ کے اور ہمارے ملک کے ایک عالم نے بیاد امین میں لکھا تھا کہ حقیقت یہ ہے اللہ جی تو قادر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تجربہ یہ ہے جب ایک اپنی جگہ سے کوئی جاتا ہے وہ ایسا خلا چھوڑ جاتا ہے پھر وہ پر نہیں ہوتا. اب مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ والی باتیں تھوڑی. تو بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت یوسف نے حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی زلیخا کا اپنا ارادہ تھا، میرا اپنا ارادہ تھا. اگلی بات سنیں، اس لیے بس یہ خلاصہ عرض کر دیا. اب وہ ساری باتیں تو آپ دوبارہ میں نہیں دہرا سکتا جو اس درس میں دہرا دی میں. ٹھیک ہے، ہو گیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اتنا خلاصہ میں نے عرض کر دیا واپس. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو یا نہیں آئی ہے؟ اور بولو تو صحیح. ابھی تو روزوں میں 2.5 مہینے ہیں، ابھی سے کائے کو ڈھیلے ہونے کی؟ ابھی تو 2.5 مہینے ہیں. 2.5 مہینے ہیں یا نہیں؟ بولو. بڑے ڈھیلے بولتے ہو یار، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. 2.5 مہینے انشاءاللہ مئی کی 15 یا 16 کو روزہ ہوگا، پھر آپ ہوں گے، ہم ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا. اور اگر چلے گئے تو پھر تو بیغام ہو گئے، چھوٹ گیا. خیر فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ
इन्नहु मिन इबादिना अल-मुखलसीन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के इस पाक कलाम की आयत को समझो और फिर कुरान के उस्लूब का मजा लो। जरा देखें कि अल्लाह ने फरमाया वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, कि जुलेखा ने इरादा किया, मेरे यूसुफ ने इरादा किया, उलमाए अहले सुन्नत ने फैसला किया है, जुलेखा ने इरादा किया था हजरत यूसुफ को पाने का, हजरत यूसुफ ने इरादा किया था जुलेखा से भागने का, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि लौला अर्रा बुरहान रब्बी, जो मेरे यूसुफ ने बुरहान देखी, जब बुरहान देखी तो कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा। उलमा जानते हैं बुरहान के बारे में बड़ी बड़ी आभास हैं कि बुरहान क्या थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखी। बाज़ उलमा यूं फरमाते हैं कि एक कलाम पाक की आयत उस महल में एक जगह पर रोशन हुई और हजरत यूसुफ की निगाह उस पर पड़ी और उसमें पैगाम खुदावंदी यह था कि मेरे यूसुफ, जिना एक बुरा काम है, इससे बचो, ये बुरी राह है। एक तो बाद उलमा ने फरमाया कि यह बुरहान रब थी, लेकिन दूसरे उलमा ने फरमाया कि बुरहान रब यह थी कि एक बुत था जिसकी पूजा जुलेखा किया करती थी, वल्लाहु आलम बि हकीकतिल हाल। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने दावत गुनाह रखी तो उसके बाद अपने बुत के ऊपर चादर डाल दी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मरहले पर जुलेखा से पूछा कि जुलेखा ये क्या कर रही हैं? तो जुलेखा ने कहा कि ये वो मेरा माबूद है नऊज़ बिल्लाह, जिसकी मैं पूजा करती हूं, मैं नहीं चाहती मेरा ये गुनाह ये देखे। तो उलमा ने लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुलेखा की ये बात सुनकर इरशाद फरमाया कि तू तो इसकी आंखों पर चादरें डाल देगी, मेरा खुदा, मेरा माबूद, मेरा अल्लाह तो वो जात है जिसकी पाक नजर को कोई पर्दा रोक नहीं सकता है। अब बाद अकाबिर ने फरमाया ये वो बुरहान रब थी जो हजरत यूसुफ ने देखी। और बाद अकाबिर ने दूसरा माना किया, फरमाया वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। बाद अकाबिर ने फरमाया कि उस छत पर जिस महल जिसके अंदर ये वाकया हुआ, फरमाया हजरत यूसुफ की निगाह छत पर पड़ी उस महल की, और वहां एक सुराख नजर आया और उस सुराख में हजरत याकूब का चेहरा नजर आया, और हजरत याकूब ने मुखातिब होकर फरमाया कि मेरे यूसुफ, आप मेरे बेटे हो, जरा बच के रहियो। और बाद अकाबिर ने फरमाया कि नहीं, वहां याकूब नहीं बल्कि अल्लाह को, हजरत यूसुफ को अल्लाह का नूर नजर आया, हजरत यूसुफ को अल्लाह की दलील नजर आई, हजरत यूसुफ को अल्लाह की बुरहान नजर आई कि अल्लाह ने फरमाया मेरे यूसुफ, आप मेरे नबी हो, जरा बच के रहियो। क्योंकि खुदा न करे अगर हजरत यूसुफ से यह बुरा काम होता, खुदा के सारे नबी बदनाम हो जाते। सही बात है या गलत बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। हमने इस तरह अपने यूसुफ की हिफाजत की। और आगे अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा। जरा कुरान के उसलूब को समझो और खुदा के कलाम का मजा लो। उलमा ने लिखा है सू कहते हैं छोटे गुनाह को, फ़हशा कहते हैं बड़े गुनाह को। अल्लाह के अल्फाज पर गौर फरमाए, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा। हमने इस तरह बड़े गुनाह को, छोटे गुनाह को अपने यूसुफ से दूर रखा। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मुफ्ती आजम हिंदो पाक मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन उलमाए देवबंद ने लिखा है, गौर करें, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस पाक आयत में यह नहीं फरमा रहे हैं कि हमने यूसुफ को इन गुनाहों से दूर रखा, बल्कि अल्लाह फरमा रहे कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा। हमने इन दोनों किस्म के गुनाहों को अपने यूसुफ से दूर रखा। पता चलता है, हजरत ने लिखा, पता चलता है कि पैगंबर खुदा के गुनाहों के पास जाएं बड़ी दूर की बात है। अल्लाह गुनाहों को अपने पैगंबरों के पास आने नहीं देता है।
یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، میں یوسف میرے مخلص بندوں میں تھے۔ یوسف بعض اکابر نے یہ معنی کیا، دوسرے علماء نے فرمایا نہیں، یہاں مخلص زبر کے ساتھ ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کے یوسف علیہ السلام اللہ کے منتخب انتخاب شدہ بندے تھے جن پر شیطان کے جادو چلا نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں سمجھ آئی؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ میں نے وہ خلاصہ پھر سے دہرا دیا تاکہ وہ ہمارے قصص الانبیاء کی کڑی اور سلسلہ نہ ٹوٹے۔ صحیح کیا یا غلط کیا؟ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ آپ بھی کبھی سنتے ہیں قصص الانبیاء؟ کوئی سنتے ہوں گے، سارے تو نہیں سنتے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا، سارے کون سنیں گے بھائی؟ لیکن بہرحال آپ سنیں یا نہ سنیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، دور دراز سے لوگ سنتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کے اور ہمارے دیار میں ایک کہاوت ہے کہ دیے کے نیچے ہمیشہ، بولو نا،